अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहसिन फ्रॉम उकाड़ा। ये जनाब नार्क G1 गार्लिक है, थोम है, लहसुन है, जिसे हुमायूं गार्लिक 1 इसके नाम से ये रजिस्टर्ड है। जो नार्क इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद का, उनकी ये वैरायटी है। तो इसका रजिस्टर्ड नेम जो है HG1 हुमायूं गार्लिक 1 है। तो नार्क G1 भी इसे कहते हैं। ये उसका खेत है जनाब, 1 एकड़ ये मैंने ज़ाती काश्त की है, आप दोस्तों के सामने है। ये जनाब दरमियान में एक झोंपड़ी बनी हुई है सिक्योरिटी गार्ड की, इसकी रखवाली के लिए दिन रात इधर होता है। और ये जनाब इसके ऊपर मल्च है। तो ये आज की वीडियो इस हवाले से है कि इसकी सीड की अवेलेबिलिटी मौजूद है। जो भी मार्केट में रेट निकलता है उस हिसाब से आप दोस्तों के साथ आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है जो इसके मुतालिक बताना है कि जो हमने बियर किया है, जो हमने बर्दाश्त किया है, या जो हमें थोड़ा बहुत नुकसान या फ़ायदा हुआ है, वो चीज़ जो है आप दोस्तों के साथ शेयर कर ली जाए, ताकि आप दोस्त मुहतात हो कि जो अपना सीड है वो परचेज़ करें। जो पिछले साल दोस्तों जो पुराने ग्रोअर थे, उन्होंने ये जुल्म ज़्यादती G1 के साथ की है और उसके क्या नताइज बरामद हुए। तो इस दफ़ा जो लगा है एंड पे, जो फिर सीड जिस तरह का दस्तयाब था ड्राई हालत में, उसकी क्या हालत थी, इस मौजू पे ये सारी वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आपने सीड ख़रीदते वक्त ये सारी बातें मद्देनज़र रखनी है। तो इंशाअल्लाह ताला आप हर तरह के नुकसान से महफूज रखेंगे, अल्लाह ताला महफूज रखेगा आपको। बस आप अपनी कोशिश जारी रखें। तो ऐसा है कि पहले हम आते हैं कि पिछले साल क्या हुआ है। पिछले साल ये हुआ है कि लोगों ने, क्योंकि फ्रेश का इसका सौदा होता है, मैक्सिमम एडवांस बुकिंग्स हो जाती हैं, जैसे ही खेत से निकालते हैं वैसे ही इसको तोल के आगे दे दिया जाता है। यही इसका एग्रीमेंट का रूल है। कोई इसको जड़ बलब और तने पत्तों समेत इसकी मिट्टी हल्की फुल्की झाड़ के इसको तोल दिया जाता है। जो वज़न हो उस वज़न के पैसे ले लिए जाते हैं। तो ये तो कोई, चलो ये तो एक स्टैंडर्ड इसका बन गया, एक रूल बन गया, ये तो काबिल बर्दाश्त है। लेकिन जो इसके साथ जुल्म होता है कि जब हम इसकी क्योरिंग करते हैं, जब हम इसको ड्राई करते हैं, तो ड्राई होने के बाद इसकी हमारे पास हाथ में जो तुरियों की सूरत में रिकवरी आती है, एंड पे जो बीज लगाते हैं, वो क्या होनी चाहिए और पिछले साल हमें क्या मिली, वो तकरीबन 1/3 होनी चाहिए। 30, 32, 33, 27, 28% जो है, 100 किलो मसलन हम लें तो 27 से 32 किलो, 30 किलो तक हमें तुरियां उसमें से ड्राई हालत में मिलनी चाहिए। लेकिन लास्ट ईयर मैक्सिमम लोगों को 18-20%, 22% जो है वो तुरियां हाथ में आई हैं। बाकी सारा उनका जो था वो ज़ाया हुआ है। कुछ तो वो ड्राई हो के नेचुरली ज़ाया होना होता है, लेकिन ज़्यादा ऐसा हुआ है कि जो तुरियां थी उनमें भी जो है गलाव की शिकायत बहुत ज़्यादा आई है। वो तुरियां बहुत गली हैं, पूरे लोगों के बल्ब भी गले हैं, तो वो ज़ाया हुए हैं। वो बहुत बड़ा नुकसान था। उसकी जो रीज़न मेरे ज़ाती तजरिए के मुताबिक जो है वो आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। ये कोई हतमी राय नहीं है, जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैं समझा हूँ सारी बात से, जो मैंने इसकी पूरी क्योरिंग की है 5 माह, तो उसमें से फिर जो मैंने सारे एनालिसिस दोस्तों से मशवरे किए तो पता चला, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ। ये है कि जो भी सर्दियों की जितनी भी फसलें हैं उनको बहुत कम पानी चाहिए होता है। समझ लो, उनको पानी लगाना नहीं होता, उनको पानी से बचाना होता है। ये फ़िलासफ़ी है सारी तकरीबन सर्दियों की फसलों को, कि जर्मिनेशन कर जाएं तो बस फिर आपने इनको सिर्फ पानी से बचाना है। अगर ये आपने कर लिया तो एंड रिज़ल्ट जो है रिकवरी की सूरत में, कि 100 किलो आपने लिया है तो उसमें से कितना निकलता है, इस चीज़ पे बेस करता है। तो लोगों ने, क्योंकि ग्रोअर नहीं थे ऑलरेडी सब्जियों के जिन्होंने G1 काश्त किया, तो उन्होंने आम तरीके से वीकली 15 दिन बाद अन्य वाह पानी ठोके, इसको अन्य वाह पानी लगाए बगैर सोचे समझे, और साथ खादों का, ख़ास तौर पे यूरिया का बेताशा इस्तेमाल किया। उसके अलावा उनको फोलियर एप्लीकेशन से बेताशा उन्होंने दी जनाब। स्प्रे में फंगस के बहुत ओवर स्प्रे किए, ठीक है, थ्रिप्स के बहुत ओवर स्प्रे किए। मेन चीज़ थी पानी। खादें तो चलें फिर भी किसी हद तक काबिल बर्दाश्त हो जाती हैं, फोलियर का इतना इशू भी नहीं है।
اس کا تو فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے. لیکن جو پانی تھے انہوں نے بہت زیادہ نقصان کیا. ایون کہ لوگوں نے آج پانی لگایا ہے، کل یا پرسوں لوگوں کو پٹائی کر کے دے دیا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس میں گلاؤ بہت زیادہ ہوا. تو کیورنگ کے بعد جب ہم نے ہاتھ میں توریاں آئیں وہ ہمیں 10-15% کم ملی. یہ 10-15% کا لاس جو ہے یہ کوئی چند ہزار کا نہیں تھا، یہ کئی لاکھوں کا لاس ہوتا ہے. اب میں نے یہ جو سیڈ لیا تھا، میں نے 62 من سیڈ لیا اور میرے ہاتھ میں آیا 11.5 من. اور میری اس کی جو بنتی ہے وہ ریکوری اینڈ پہ آ کے وہ بن رہی ہے 18.5%، کہ فی 100 کلو میں سے 18.5 کلو مجھے میرے ہاتھ میں توریاں آئیں، جو کہ بہت بڑی زیادتی تھی. میں نے اس کی کیورنگ بھی بہت اچھی کی ہے. اس کو کوئی ہر 15-20 دن بعد باہر نکال کے اس کی چھانٹی بھی کی. اس کی 5 میں نے 5 ماہ میں چھانٹیاں کی ہیں، ساتھ نکالتا رہا ہوں. پنکھے چلتے رہے ہیں، ہوادار کمرہ تھا، سب کچھ تھا. اس کے باوجود اس کی یہ حالت رہی. بہت سے دوست جو اب نئے اس فیلڈ میں آئے ہیں 42 انچ کے بیڈ پہ ڈرپ ایریگیشن کی 2 لائنیں وہ لگاتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر وہ ساتھ یوریا بھی فلڈ کرتے ہیں اور ان کو پانی بھی کنٹینیوس لگاتے رہتے ہیں. تو یہ بہت خرابی بنتی ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بیج کے ساتھ اینڈ پہ زیادتی ہوئی، ریٹ 12-13 ہزار کی طرف چلا گیا. تو جن دوستوں نے اینڈ پہ سیڈ پرچیز کیا ڈرائی حالت میں، ان کا جو تھا مکسنگ والا میکسیمم سیڈ تب مل رہا تھا کہ اس میں ہرنائی کسی نے مکس کر دیا، کسی نے اور مکس کر دیا. تو وہ مکس کر کے انہوں نے یہ جال سازی بہت چلی. اینڈ والے دوستوں کے ساتھ یہ بہت زیادتی ہوئی اس بار. تو ایک تو اب آ جاتے ہیں اس فصل کی طرف کہ اب آپ لوگوں نے جنہوں نے نئے جو پرچیزر ہیں اس کے، وہ کیا کریں. ایک تو آپ کھیت کو جا کے وزٹ کریں، خود دیکھیں. جرمینیٹ ہو جاتا ہے، اس کی شکل صورت آپ کو بتائے گی کہ میں G1 ہوں یا کوئی اور ویرائٹی ہوں. تو ایک تو وہ آپ لیں. کھڑے کھیت سے آپ لیں گے تو آپ وہ مکسنگ والا جو اینڈ پہ آپ ڈرائی لیں گے اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی. تو خریدنا کس سے آپ نے؟ جن لوگوں نے ڈرپ کے اوپر 2 لائنیں لگائی ہوئی ہیں ان سے تو ہرگز آپ پرچیز نہیں کریں. بہت مار کھائیں گے آپ کی ریکوری بہت کم آئے گی. تو کچھ میرے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے بھی ڈرپ لگائی ہے لیکن وہ احتیاط کرتے ہیں، تو ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ انواع اس کو پانی لگاتے ہیں ڈرپ ایریگیشن کے ذریعے اور کام خراب کرتے ہیں. اب میں نے اس کو وہ جرمینیشن کے لیے جو پہلا پانی لگاتے ہیں وہ لگایا ہوا ہے، ملچ کر دی ہے. تو صبح جب اس میں آتے ہیں تو اتنی زیادہ اس کے اوپر اوس پڑ رہی ہوتی ہے، پنجابی میں اسے تریل کہتے ہیں، انگلش میں ڈیو، شبنم بھی کہتے ہیں اسے اردو میں، کہ یہ فل پرالی اوپر سے ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے بارش کی ہو، پانی کا چھٹا لگا ہو، اس طرح اس کی حالت ہوتی ہے. تو یہ انف پانی ہے اس کی جرمینیشن کے لیے. یہ جرمینیٹ ہو جاتا ہے. میں نے اس پہ کوئی ویڈی سائڈ کا سپرے بھی نہیں کیا. آپ کو اس میں شاید ہلکی پھلکی جڑی بوٹیاں اگتی نظر آ رہی ہوں. ارادہ میرا یہی ہے کہ جیسے یہ جرمینیٹ ہو جاتا ہے تو اس کی ایک گوڈی کرواؤں گا، اور اس کی واٹر چینل جو ہے یہ بھی میرا ارادہ ہے کہ اس کو بھی اوپر ملچ کر دوں، اور تھوڑی بہت اس کے اوپر اور مزید ملچ کر دیں گے. اور پانی اسے نہیں لگانا. فولیئر ایپلیکیشن کے ذریعے اگر 1-2 ماہ بعد ہمیں فیل ہوتا ہے اس میں کوئی کلر کولر میں فرق ہے تو NPK کا سپرے کر دیا کریں گے. نہیں تو اس کی بھی میرے خیال میں اس کو ضرورت نہیں ہے. صرف تھوم کو جو ہے پانی سے بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. پانی سے بچائیں گے تو اس کی جو وہ اینڈ ریکوری ہے 100 کلو میں سے جو ہمارے ہاتھ میں آتی ہیں توریاں، اس کی مقدار بڑھ جائے گی. گو کہ فریش پلانٹ کا ویٹ کم ہوگا. اس سے جو ڈرپ ایریگیشن پہ لگے ہیں ان سے سائز بھی شاید تھوڑا بہت اس سے چھوٹا اس کا محسوس ہو، لیکن اس کی جو توری ہوگی، جو اس کا بلب ہوگا، جو اس کا بیج ہوگا، وہ فل امیون ہوگا. وہ گلاؤ اس میں نہیں آئے گا. اس کی ریکوری انشاءاللہ 33% کے قریب آئے گی. یہ اس کا یہ فائدہ ہوگا. وہ آپ نے ایسے کھیت سلیکٹ کرنے ہیں اور اس پہ آپ نے کنٹینیوس وزٹ رکھنے ہیں کہ اس کو پانی کیسے لگ رہے ہیں. اگر آپ نے یہ آپ واچ کر لیں گے، کیونکہ آپ نے لاکھوں اس پہ انویسٹ کرنا ہے. یہ اب 52 لاکھ روپے کا سیڈ میں نے پرچیز کیا جو اس کھیت میں نے لگایا ہے. دیکھیں یہ 500 کروڑ روپیہ ہے. تو آپ کو 2-4 اگر گاڑی پہ
ویکلی بھی آپ کو آپ کی کہیں پہ ہو جاتی ہے بات، ویکلی بھی آپ کو چکر لگانا پڑے تو آپ لگائیں کہ دیکھیں کہ اس کو پانی کیسے لگ رہے ہیں. صرف آپ نے پانی دیکھنا ہے. جو بندہ پانی نہیں لگا رہا، اس کو پانی سے بچا رہا ہے، اس سے سیڈ خریدیں. ایک بات یہ. دوسرا فریش سیڈ خریدیں، کھیت میں سے خود اتروا کے لے جائیں. اینڈ پہ ڈرائی خریدیں گے تو وہ آپ کو نقصان کرے گا، اس میں آپ کو مکسنگ کے چانس ملیں گے، پھر آپ کی اس کی ری سیل میں آپ کو مسئلہ بنے گا. تو آپ نے تسلی والا سیڈ خریدنا ہے، شاندار سیڈ خریدنا ہے، اور یہ اس طرح کا خریدنا ہے کہ جس کی اینڈ ریکوری بہت اعلیٰ ہو. تو یہ اسی طرح لے کے چل رہے ہیں. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ فارمر کو وہ مشورہ دوں جو میں آپ اس کا ایکسپیرینس کر چکا ہوں. تو یہ میں بھگت چکا ہوں 18.5% ریکوری والا، اور میں چاہتا ہوں کہ دوستوں کو میں 33-30% ریکوری والا سیڈ فراہم کروں. تو یہ انشاءاللہ یہ وہی سیڈ ہوگا. تو آپ دوست رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر میں اس پہ ڈال دیتا ہوں. نیچے ڈسکرپشن میں بھی نمبر ہوگا میرا، جیز کا بھی وارد کا بھی، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مزید اس کی معلومات کے لیے، اپڈیٹ کے لیے آپ کو میں ویکلی 10 دن بعد اس کی اپڈیٹ نال دیتا رہوں گا. جو دوست اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ چینلز کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، دیکھیں. میں آپ کو دکھاتا رہوں گا. یہ 9 اکتوبر کا لگا ہوا ہے، 9 اکتوبر کا اس کو پانی لگا ہوا ہے، اور یہ چل رہا ہے ویسے ہی کھڑا ہے. اور اس پہ اتنی ڈیو پڑتی ہے کہ اس کی ابھی تک وتر آپ کے سامنے ہے، کہیں ضائع نہیں ہوا. تو یہ انشاءاللہ اس پہ مزید اس کی گوڈی کرا کے ایک جیسے ہی اب 2-4 دن تک 5 دن تک حاضر یہ جرمینیٹ کر جائے گا. نیچے اس کی 2-2 3-3 انچ جڑیں بن چکی ہیں. تو جیسے ہی یہ نکلتا ہے باہر تو انشاءاللہ اس کی گوڈی کروا کے تو اس کو مزید ملچ کریں گے، اور اس کو آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے کہ یہ کیسے چلتا ہے. یہ ہمارے گرم علاقے ہیں، ادھر 20-22-23 دن یہ لے جاتا ہے. ٹھنڈے علاقوں میں 15-16 دن بعد یہ نکل آتا ہے. تو صحیح ٹائم پہ فصل لگی ہوئی ہے، پورا ٹائم کرے گی، ملچ اچھی ہوگی، ریکوری اس کی اچھی آئے گی. تو جو اس کا دستیاب ریٹ مارکیٹ میں ہوگا، ابھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں تو کنفرم ہوتا ہے جیسے ہی تو آپ لوگ دوست رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو ادھر کھیت میں کھڑے آپ کو فیڈ سیڈ فراہم کیا جائے گا. شکریہ. محسن فرام اکاڑا جناب.